doctors have given him only 4 months. Bono, New York, USA. اشفاق حسین صاحب کی ایک نظم سناتا ہوں. یہ شمالی امریکہ میں رہتے ہیں لیکن وطن کے لیے تڑپتے رہتے ہیں. اس نظم کا عنوان ہے زومنگ. دیکھوں جو آسمان سے تو اتنی بڑی زمین پہ چھوٹا سا ایک شہر, چھوٹے سے ایک شہر میں سڑکوں کا ایک جال, سڑکوں کے جال میں چھپی ویران سی گلی, ویران گلی کے موڑ پہ تنہا سا ایک شجر, تنہا شجر کے سائے میں چھوٹا سا ایک مکان, چھوٹے سے ایک مکان میں کچی زمین کا صحن, کچی زمین کے صحن میں کھلتا ہوا گلاب, کھلتے ہوئے گلاب میں مہکا ہوا بدن, مہکے ہوئے بدن میں سمندر سا ایک دل. اس دل کی وسعتوں میں کہیں کھو گیا ہوں میں, یوں ہے کہ اس زمین سے بڑا ہو گیا ہوں. 20ویں صدی میں شان الحق حقی صاحب اردو کی کشتی کے بہت بڑے ناخدا تھے, لسانیات اور صوتیات کے ماہر. تو ان کا لکھنا ہے کہ ہمارا یہ کرۂ خاکی جو کرۂ ہوائی کے حلقے سے غلاف میں لپٹا ہوا ہے, طرح طرح کی آواز سے معمور ہے جو صرف یہیں پیدا ہو سکتی تھی. قہقہے, چہچہے, چھراٹے فراٹے, چیخم دھاڑ, کھٹ کھٹ, پھس پھس, چیپی کھوں کھوں, کھیکھی, غائیں غائیں, جھائیں جھائیں, دھم. کہیں توپوں کی گھن گرج ہے تو کہیں اور طرح کا دھوم دھڑکا. یہ بقول جوش ملی آبادی پھروڑ پھروڑ, جھیم جھیم, یہ تاشوں اور مجیروں وغیرہ کی ملی جلی آواز ہے جو میلوں ٹھیلوں میں یا ناچ رنگوں کے جلسوں میں سنی جاتی ہے. ان مثالوں میں جو گرج یا گمک سنائی دیتی ہے وہ سب ہماری دو چشمی ہے کی بدولت ہے. ہر صوتیے کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے. ہمارے یہاں جو حرف رے ہے, کھڑکھڑانا, کڑوا, سڑنا, سڑان, کیڑ, گڑ گڑانا, کھاڑ پچھاڑ, مار دھاڑ, اس طرح کے الفاظ میں جو کراہت اور ناگواری کا شائبہ ہے, لیکن اصل چیز الفاظ کا صرف ہے. اپنے موقع پر ہر لفظ چست ہوتا ہے. اب دیکھیے کہ رے اپنی مخصوص آواز سے کس طرح مفہوم کو روشن کرتا ہے. دھڑ 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 دھڑانا, کھڑکھڑاہٹ, پھڑپھڑاہٹ پرندوں کی آواز, غڑاپ ڈوبنے کی آواز, کڑکڑانا کڑک مرغی کی آواز, دھاڑنا شیر کی آواز, چنگھاڑ ہاتھی کی آواز. اب ذرا یہ اشعار بھی سنیے. نہ کیجئے ہم سے بہت گفتگو تڑاق پڑاق, مگر نہ ہوئے گی پھر دو بدو تڑاق پڑاق. وہ دینے پائے نہ گالی کے لے لیے ہم نے, ہزار بوسہ روئے نکو تڑاق پڑاق. ظفر مزاج جو شوخی پسند ہے اپنا, تو چاہتا ہے کوئی خوبرو تڑاق پڑاق. ہمارے یہاں محاورے عجیب و غریب ہیں. اگر بھاگنا ہو یا جانا ہو, بٹھانا ہو تو کہیں گے بیٹھ جاؤ. آدمی بیٹھے کہ جائے؟ ذرا غور کیجیے. محاورے سے ناواقف ہو تو ٹکتے ہی بھاگ کھڑا ہوا, اب ٹھہریے بھاگے کہ کھڑا ہوا. عجیب بات یہ ہے کہ بھاگ کے ساتھ کھڑا ہونا بولتے ہیں اور دوڑ کے ساتھ پڑھنا جو اصل معنی میں گرنے کا لازمہ ہے. ایک وقت وہ تھا کہ انگریزی خود اردو کے پیچھے تھی, حتیٰ کہ انگریز بھی علمی مقالے لاطینی میں لکھنا پسند کرتے تھے. مگر یہ ایک غیر فطری صورتحال تھی. راستہ کھلنے پر انگریز نے دیکھتے دیکھتے وہ مقام حاصل کر لیا انگریزی نے
کہ آج ہماری آنکھیں بالکل ذہن بھی خیرہ ہو کر رہ گئے ہیں. ایک سماجی وسیلہ اظہار کی حیثیت سے جو زبان کا بنیادی منصب ہے، اردو آج بھی انگریزی سے کم نہیں ہے. اے زبانوں میں زبان ایک زبان اردو، زور ایک پر ہے یعنی یکتا، بے نظیر، بے عدیل، واحد، وحید، لاسانی، فائق، افضل، برتر. سوچئے تو اور لفظ بھی ملیں گے. اسی طرح اردو ہر موقع کے لیے جواہر کا تھال آپ کے آگے کر دیتی ہے کہ اپنی پسند کا مال چن لیجئے. نہیں نگاہ میں منزل تو جستجو ہی صحیح، نہیں وصال میسر تو آرزو ہی صحیح. نہ تن میں خون فراہم، نہ اشک آنکھوں میں، نماز شوق تو واجب ہے بے وضو ہی صحیح. کسی طرح تو جمع بزم میں کرے والو، نہیں جو باز و ساغر تو ہاؤ ہو ہی صحیح. اگر انتظار کٹھن ہے تو جب تلک ہے دل، کسی کے وعدہ فردہ کی گفتگو ہی صحیح. مشتاق مدوس کی مشاعرہ گاہ میں ایک ہڑباؤں مچی تھی. خلاف توقع گرد و نواح کے دیہات سے لوگ جوق در جوق آئے. دریا اور پانی کم پڑ گئے. سننے میں آیا کہ مولوی مجن کے مخالفوں نے یہ اسغرا چھوڑا ہے کہ محفل کے اختتام پر لڈوؤں اور کھجوروں کا تبرک اور ملیریا اور رانی کھیت مرغیوں کی مہلک بیماری کی دوا کی پوڑیاں تقسیم ہوں گی. ایک دیہاتی اپنی 10-12 بیمار مرغیاں جھاوے میں ڈال کر لے آیا تھا. صبح تک بچنے کی آس نہیں تھی. اسی طرح ایک کاشتکار اپنی جوان بھینس کو نہلا دھلا کر بڑی امیدوں سے ہمراہ لایا تھا. اس کے کٹے ہی کٹے ہوتے تھے، مادہ بچہ نہیں ہوتا تھا. اسے کسی نے اطلاع دی تھی کہ شاعروں کے میلے میں طوائفوں والے حکیم احسان اللہ تسلیم آنے والے ہیں. حکیم احسان اللہ تسلیم رنگین مزاج رؤوسا کا بھی علاج کرتے تھے. فقط قارورہ دیکھ کر رئیس کا نام بتا دیتے. رئیس کی نفس پہ انگلی رکھتے ہی یہ نشاندہی کر دیتے کہ مرض کے جراثیم کس کوٹھے کے آوردہ پروردہ ہے. یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ اگر کسی طوائف کے یہاں لڑکا پیدا ہو جائے تو رونا پیٹنا مچ جاتا ہے. حکیم تسلیم کے پاس خاندانی بیاض کا ایک ایسا مجرب نسخہ تھا کہ شرطیہ لڑکی پیدا ہوتی تھی. یہ نسخہ، یہ صفوف اس رات کے راجہ یا تماشبین کو پان میں ڈال کر کھلا دیا جاتا تھا. اب اس نسخے کے تیر بہدف ہونے کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ کانپور میں کسی ذاتی کی بیوی کے ہاں بھی لڑکی پیدا ہوتی تو میاں کے سر ہو جاتی کہ ہو نہ ہو تم وہیں سے پان کھا کے آئے. سامعین کی اکثریت ایسے افراد پر مشتمل تھی جنہوں نے اس سے قبل مشاعرہ اور شاعر نہیں دیکھے تھے. مشاعرہ خاصی دیر سے یعنی 10 بجے شروع ہوا، جو دیہات کے 2 بجے کے عمل کے برابر تھا. رات کے 12 بجے تک صرف 27 شاعروں کا بھگتان ہوا. صدر مشاعرہ مولوی مجن کو کسی ظالم نے داد دینے کا انوکھا طریقہ سکھایا تھا. وہ سبحان اللہ واہ واہ کہنے کی بجائے ہر شعر پر مقرر کہتا تھا. نتیجہ یہ کہ 27 شاعر 54 کے برابر ہو گئے. قادر بارہ بنکی کے تو مطلع پر ہی سامعین نے تمبو سر پر اٹھا لیا. وہ آجے جا کر کہنے لگا حضرات سنیے تو، شعر پڑھا ہے، گالی تو نہیں دی. اس پر حاضرین اور بے قابو ہو گئے. قادر بارہ بنکی نے ہمت نہیں ہاری. ایک شخص سے بیوی مانگ کر بڑے اطمینان سے سنگائی اور با آواز بلند کہا آپ حضرات کو ذری قرار آئے تو دوسرا شعر عرض کروں. بقول مرزا اردو شاعری کی تاریخ میں یہ پہلا مشاعرہ تھا جو سامعین نے لوٹ کیا. رات کے 12 کا عمل ہوگا. 400 سامعین کا توتی بول رہا تھا. مشاعرے کے شور و شغب سے سہم کر گاؤں کے گیدڑوں تک نے بولنا بند کر دیا. ایک مقامی شاعر خود کو ہر شعر پر ہوٹ کروا کے گردن ڈالے جا رہا تھا کہ ایک صاحب چاندنی پر گھٹنوں کے بل چلتے صدر مشاعرہ تک پہنچے
انہوں نے درخواست کی کہ میں ایک غریب الدیار آدمی ہوں، مجھے بھی کلام ناقص سنانے کی اجازت دی جائے۔ اس پر ایک آواز آئی، ناقص صاحب کا کلام سنوائیے۔ انہیں اجازت مل گئی، جس پر انہوں نے کھڑے ہو کر حاضرین کو دائیں بائیں اور سامنے گھوم کر 3 دفعہ آداب کیا۔ ان کے کریم رنگ کی ٹسر کی اچکن اتنی لمبی تھی کہ وثوق سے نہیں کہا جا سکتا تھا کہ انہوں نے پاجامہ پہن رکھا ہے یا نہیں۔ ان صاحب نے صدر اور حاضرین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں ایک خاص وجہ سے غیر طرحی غزل پڑھنے کی اجازت چاہتا ہوں، مگر بوجوہ وجہ بتانا نہیں چاہتا۔ اس پر حاضرین نے شور مچا، وجہ بتاؤ نہیں تو اردو گھر کو جاؤ۔ اصرار بڑھا تو ان صاحب نے اپنی اچکن کے بٹن کھولتے ہوئے غیر طرحی غزل پڑھنے کی یہ وجہ بتائی کہ جو مصرع طرح دیا گیا ہے اس میں سکتہ پڑتا ہے۔ ثبوت میں انہوں نے تفتیح کر کے دکھا دی کہ مرض کو بروزن فرض باندھا گیا ہے۔ اس شاعر اور مترس نے اپنا تخلص ساغر جالونوی بتایا۔ 2 ہنڈوں کا تیل 15 منٹ پہلے ختم ہو چکا تھا۔ کچھ ہنڈوں پہ وقت پر ہوا نہیں بھری تھی، وہ پھس کر کے بجھ گئے۔ ساغر جالونوی کے اعتراض کے بعد کسی شرارتی نے باقی ماندہ ہنڈوں کو جھڑجھڑایا، ان کے مینٹل جھڑتے ہی اندھیرا ہو گیا۔ اب مار پیٹ شروع ہوئی، لیکن ایسا گھپ اندھیرا کہ ہاتھ کو شاعر سجھائی نہیں دے رہا۔ چنانچہ بے قصور سامعین پٹ رہے تھے، کچھ لوگ نام بلکہ تخلص لے کر گالیاں دے رہے تھے۔ اتنے میں کسی نے صدا لگائی، بھائیو ہٹو، بچو، بھاگو، رنڈیوں والے حکیم صاحب کی بھینس۔ یہ سنتے ہی گھمسان کی بھگدڑ پڑی۔ اندھیری رات میں کالی بھینس تو کسی کو دکھائی نہیں دی، لیکن لاٹھیوں سے مسلح مگر دہشت زدہ دیہاتی سامعین نے ایک دوسرے کو بھینس سمجھ کر خوب دھنائی دی۔ لیکن یہ آج تک سمجھ میں نہ آیا کہ چرانے والے نے ایسے گھپ اندھیرے میں تمام نئے جوتے کیسے شناخت کر لی۔ اور جوتوں پر ہی موقوف نہیں، ہر چیز جو چرائی جا سکتی تھی چرا لی گئی۔ پانوں کی چاندی کی تالی، ساغر جالونوی کی دگنے سائز کی اچکن جس کے نیچے کرتا یہ بنیان نہیں تھا، ایک جازم، تمام چاندیاں، یتیم خانے کے چندے کی چوبی صندوقچی ماں کفل فولادی، یتیم خانے کا سیاہ پرچم، صدر مشاعرہ کا مخملی گاؤ تکیہ اور آنکھوں پہ لگی اینک، ایک پٹواری کے گلے میں لٹکی ہوئی چاندی کی خلال، خواجہ قمر الدین کی جیب میں پڑے ہوئے 8 روپے، عطر میں بسا ریشمی رومال اور پڑوسی کی بیوی کے نام مہکتا ہوا خط۔ اب یہ کہ کوئی گستاخ ان کی ٹانگوں سے پیوست چوڑی دار کا ریشمی ہزار بند ایک ہی جھٹکے میں کھینچ کر فقط ایک چیز ایسی تھی جس کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا۔ شاعر اپنی بیاضیں جس جگہ چھوڑ کر بھاگے تھے وہ دوسرے دن تک وہیں پڑی۔ باہر سے آئے ہوئے دیہاتیوں نے یہ سمجھ کر کہ شاید یہ بھی مشاعرے کے اختتامیہ آداب میں داخل ہے، مار پیٹ اور لوٹ کھسوٹ میں خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور بعد میں بہت دن تک ہرائے گئے سے بڑے اشتیاق سے پوچھتے اب دوسرا مشاعرہ کب ہوگا؟